السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے مردان میں۔ ٹھیک ہے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم 11واں اصول پڑھیں گے، علم کی تعظیم کا، جو ہم خلاصہ تعظیم العلم جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 11واں اصول۔ آج کا جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، پہلے بھی سارے اہم تھے لیکن یہ بڑا ہی اس حوالے سے اہم ہے کہ اس کا طلب طالب علم کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ اس کو کیسے وہ علم کی حفاظت کر سکتا ہے، اور کون سی چیزیں اس کے کرنے والی ہیں، کون سی اس کو نہیں کرنی چاہیے، اور کن چیزوں سے علم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے یا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ سیانت العلم اما یشین مما یخالف المروءۃ ویخرمها۔ سیانت العلم کہتے ہیں علم کی حفاظت، علم کی حفاظت کرنا کس چیز سے؟ اما یشین، ہر اس چیز سے جو اس کو داغدار کرنے والی ہو، مما یخالف المروءۃ ویخرمها۔ اب یہ داغدار کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جو انسان طالب علم ہے لیکن وہ مروءت کے خلاف کام کرتا ہے، جس سے جو ہے وہ، ایک منٹ میں اگر یہ بچوں کو چپ کروا لوں، بچے شور کر رہے ہیں۔ جی، مروءت کیا آتا ہے اس کو بھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وہ یخرم یعنی یہ جو مروءت ہے اس کو پھاڑنے والی، اس کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ مروت کیا ہوتی ہے اس کو ہم آگے، اس کی تعریف آ رہی ہے، اس کو وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ من لم یسن العلم، شیخ کہتے ہیں کہ جو علم کی حفاظت نہیں کرتا، لم یسن العلم ہو تو علم بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو، جیسے انسان دیگر چیزوں کی، کوئی خزانہ اس کے پاس ہو، کوئی مال ہو، اس کی حفاظت کرتا ہے نہیں، اسی طرح علم کی حفاظت کرنے کے لیے بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر علم بھی اس کو ضائع کر دے گا، علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مقصد ہے کہ جیسے کوئی بندے کے پاس خزانہ ہو، تو علم جو ہے یہ ایسا خزانہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیا ہے۔ تو انبیاء کے بعد، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو العلماء وراثت الانبیاء، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ علماء کے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کے وارث جو وراثت ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ علم ہی ہے۔ تو جو بندہ جس بندے کو یہ خزانہ مل جائے اور وہ اس کی حفاظت نہ کرے، تو پھر وہ جو علم کی پہچان ہوتی ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو بندہ علم کی وجہ سے جانا چاہتا ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس چیز کو، اس اعزاز کو چھین لیتے ہیں۔ تو جو بندہ علم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ کیا علم بھی پھر اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر علم بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ کما قال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جیسے کہ فرمایا کہ ومن اخل بالمروءۃ بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم، کہ جو بندہ مروءت میں خلل ڈالتا ہے، مروءت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کو مزین کرتی ہے، اور اس کو اختیار کرنا، اور اس چیز کو چھوڑ دینا جو انسان کے وقار کو، سنجیدگی کو داغدار کرنے والی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں مروت۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے بسم اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ ہر اس چیز کے اندر شامل ہو جائے جو اس کی مروت کو زائل کرنے والی چیز ہو، ایسے معاملات کو کرے، ایسے کام کرے جو مروت کے خلاف ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص نے علم کو کیا کر دیا، بس اس کی نظر میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ طالب علم بھی خود کو کہلاتا ہے، دین کا طالب علم ہے، اور وہ کام ایسے کر رہا ہے جو مروت کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم کو اس نے بہت کم تر چیز جان لیا۔ علم اس کی نگاہ میں کیا چیز ہے؟ بالکل کوئی معمولی سی چیز ہے، اس کو نہیں پتا۔ تو ایسا طالب علم کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ فلم يعظم، اس نے علم کی تعظیم نہیں کی، وہ وقع فی البطالہ، بطالہ اسے کہتے ہیں غفلت، سستی، لاپرواہی، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کس چیز کے اندر واقع ہو گیا؟ لاپرواہی کے اندر واقع ہو گیا، کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم جیسی دولت عطا کی اور اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ فتفضی به الحال الى زوال اسم العلم عنہ، تو پھر یہ جو معاملات ہیں، اس قسم کی حرکتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اس کو ایسی جگہ پہ لے جاتی ہیں جہاں سے اس سے جو اس کی پہچان علم تھی نا، طالب علم، یہ اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی علم کی وجہ سے اگر وہ پہچانا جاتا تھا تو پھر وہ
کسی اور وجہ سے پہچانا جاتا ہے، علم کی وجہ اس کی پہچان نہیں رہتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ فلاں ایک بڑا عالم ہے جی، فلاں بندہ طالب علم ہے، ماشاء اللہ ہر وقت کتابوں میں لگا رہتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کی پہچان علم ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو کیا پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ پہچان اس کی علم کے بجائے کسی اور طرف نسبت ہو جاتی ہے، تو علم اس کی پہچان نہیں رہتی۔ قال وهب بن منبہ لا يكون البطال من الحکامہ، جو بندہ لاپرواہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکامہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حکیم، یہ جو حکمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی تو اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی ہے۔ تو جو بندہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ کبھی بھی حکامہ میں شامل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ حکیم جو دوائیوں والا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، حکمت والے حکیم کی بات ہو رہی۔ وجماع المروءہ، مروت کو اگر اس کا جو سمجھ لیں گے، جو خلاصہ ہے نا کہ مروت کیا چیز ہوتی ہے، یہ قال قالہ ابن تیمیہ الجد فی المحرر وتبعہ حفیظ فی بعض، یہ ابن تیمیہ اور ان کے دادا کے بارے میں بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ استعمال ما یجملہ ویزینہ، ہر اس چیز کو استعمال کرنا، اس کو اختیار کرنا جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے، زینت اس کے اندر لاتی ہے۔ وتجنب ما یدنسہ ویشینہ، ہر اس چیز سے خود کو بچانا جو آپ کے اس چیز کو داغدار کرنے والی چیز ہے یا اس کو گندا کرتی ہے، آپ کے جو وقار ہے، متانت ہے، اس کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے، ہر اس چیز کو اختیار کرے جو اس کے طالب علم ہونے کی وجہ سے یا علم کے اندر جو ہے نا اس کو وہ کیا کرے، اس کو خوبصورتی لانے والی چیز ہے، جیسے کتابوں سے لگاؤ ہے، مطالعے کو اختیار کرے، لائبریری ہے، یا ایسے معاملات نمازوں کے اندر اس کی ترتیب اس کی سیکھ ہو، اسی طرح اس کی گفتگو جو ہے، اخلاق، یہ جتنی بھی چیزیں جو انسان کو طالب علم پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ طالب علم ہے، دین کا طالب علم، اس کے اخلاق کیسے ہیں اور یہ معاملات، ان چیزوں کو خوبصورت جتنی زیادہ بہتر کر سکتا ہے اس کا کرے، اور ہر اس چیز سے بچے جو اس کو ان چیزوں کے اندر کمی لاتی ہے یا اس کے اخلاق کے اندر کمی لا رہی ہے، یا جھوٹ کی سچ کی جگہ پہ جھوٹ کو اختیار کرنا۔ یہ کیا چیز ہوگی جب وہ جھوٹ کی جگہ سچ کی جگہ جھوٹ بولے گا تو کیا معاملہ ہوگا، تو وہ سچوں سے جھوٹوں میں چلا جائے گا، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی معاملات کر رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے خود کو بچانا، ہر اس چیز سے، ہر اس چیز کو اختیار کرنا جو ان معاملات کو خوبصورت کرنے والی ہے، اور اس چیز سے اجتناب کرنا جو ان چیزوں کو ختم کرنے والی ہے۔ قیل لابی محمد بن سفیان بن عیینہ قد قد استنبطت من القرآن كل شيء فإن المروءة فيه، ایک بندے نے سفیان بن عیینہ جو بہت بڑے امام ہیں ان سے سوال کیا کہ آپ نے قرآن پاک سے بہت سارے مسائل آپ نے اخذ کیے ہیں، مروت کہاں پہ ہے قرآن پاک کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر مروت ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو لازم پکڑ لو، یعنی درگزر کرو، اگنور کرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اگنور کرنی چاہیے، ہر چیز کا جواب دینا یا ہر چیز کے معاملے میں جانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا اگنور کرنے کی وجہ سے ہی خود بھی سیف رہتا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ ہر چیز پہ کمنٹ کرنے کا عادی ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فلاں معاملے میں ایران کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو فلاں معاملے میں کیا کرنا چاہیے، امریکہ کو کیا کرنا چاہیے، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کا کوئی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان میں خود کو ملوث کرنا، اس کے بارے میں سوال کرنا یا جواب دینا تفصیلی بلا وجہ غیر ضروری طور پہ، جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو ایسی جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے، انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے، کوئی ایسا کر رہا ہے، اس کو اگنور کریں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اگنور کرنے سے آپ بھی سکون میں رہتے ہیں، دوسرا بھی سکون میں رہتا ہے۔ بعض اوقات ہر چھوٹی بڑی چیز میں اپنی رائے جو ہے نا، جیسے فیس بک پہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں انہوں نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے، ہر چیز میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی معاملہ ہو رہا ہو اس میں ان کی کوئی نہ کوئی پوسٹ آ جاتی ہے جس کے بارے میں ان کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی رائے انہیں، پھر کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے اندر ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے کی؟ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے خود بلا وجہ اپنے اوپر طاری کی ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو اگنور کریں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہیں، اس میں بجائے جواب دینے کے آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ بھی سکون میں رہیں گے، اللہ بھی رہے گا۔ لیکن اگر آپ جواب دیتے ہیں، وہ جواب دے گا، پھر آپ جواب دیں گے، اس کا کمنٹ آ رہا ہے، آپ کمنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کرتے کرتے بات معمولی سی ہوتی ہے جس کو اگر آپ شروع میں اگنور کر دیں تو ایک بڑی مصیبت سے آپ بچ سکتے تھے، لیکن وہ سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے، بعد میں معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ وَأْمُرْ بالعرف، کہ جو بھی آپ کے معاشرے کے اندر چیز رائج ہے اس کے مطابق انسان کو معاملات چلانے چاہیے، نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو حالات جو ہے نا ان سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جاہل ایسی گفتگو کر بھی رہا ہے، آپ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے
اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں. جیسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جیسے 19ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فرقان میں کہا نا کہ جب وہ جو عباد الرحمن کی صفات ہے نا، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ جہالا سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو بعض لوگ بلا وجہ کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے کمنٹ پاس کرنا، کبھی کوئی بات کرنا، اب یہ معاملہ ہے، تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ان کے جواب دینے شروع کر دیتا ہے. فلاں نے میرے بارے میں ایسے کیوں کہہ دیا، فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا. تو یہ ان کی تو غلطی ہے ہی ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو یہ ایسا شخص جو ان چیزوں کو سیریس لے رہا ہے، یہ اس کی بھی غلطی ہے کہ بلا وجہ ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ان کے بارے میں سوچنا. تو یہ اس کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو سوچے بھی نہ، آگے پڑھے، اپنا کام کرے. جیسے کوئی بندہ گلی میں سے گزر رہا ہے اور کتے بھونکنے لگ جائے تو ان کو الٹ کے جواب نہیں دیا جاتا، بندہ گزر جاتا ہے. اگر وہاں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ کوئی کرنا شروع کر دیں تو کون کس کو کہیں گے کہ بھائی وہ تو چلو ہے ہی جانور ہے، ان کو تو پتہ نہیں. تو آپ کم از کم اپنا خیال کر لیں. تو اسی طرح ایسے لوگوں سے جو جہالا ہیں، وہ الٹے سیدھے کمنٹس بات کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو اگنور کریں. یہاں پہ وارث الجاہلین کا سمپل یہی سمجھیں گے، اگنور کرنا. ایسے لوگوں کو اگنور کر کے آگے بڑھیں، اپنا کام کریں. ففیہ المروءہ، یعنی اس آیت کے اندر جو ہے نا مروت کیا چیز ہے کہ وہ حسن الادب ہے. ادب کی خوبصورتی اس آیت کے اندر ہے کہ شروع میں کیا کرنا ہے، آپ نے معاف کرنے کے بارے میں حکم ہے، اگنور کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، اور جو حالات سے اجتناب کرنا، یہی مروت ہے. اور مکارم اخلاق، جو اچھے اخلاق ہیں ان کے بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر. آگے وہ کہتے ہیں ومن الزمی ادب النفس للطالبی، جو طالب علم ہے اس کے لیے جو سب سے یعنی اہم آداب ہے نا، وہ کون سے ہیں؟ تحلی ہی بالمروہ، مروت کو اختیار کرنا. تحلی بیسیکلی کہتے ہیں کسی چیز کو پہننا، جیسے زیور ہوتا ہے نا، اس طرح. تو ان چیزوں کو اختیار کرنا، ایسے لباس کو پہننا جو مروت والا ہے، وہ کیا ہے؟ وما یحمل علیہ، پھر جو چیزیں مروت اپنانے میں مدد دیتی ہیں ان کو اختیار کرنا. وتنقب خوارم التی تخل بها، اور ان چیزوں سے دور ہونا یا اس کو دور کرنا جو مروت کے خلاف ہوں. اب آگے انہوں نے مثالیں دی ہیں، جب مثالیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ مروت کے خلاف کون سی چیزیں آتی ہیں. پہلی ہے جیسے طالب علم ہے کحلق لحیتہ، داڑھی کٹوانا. کٹوانے کا نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں شیو کروانا، شیو. اب ایک بندہ طالب علم ہے دین کا اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ قاری ہے قرآن کا، لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کلین شیو ہے. تو یہ ایک عام آدمی کے ویسے تو یہ حرام عمل ہی ہے، لیکن طالب علم کے حق میں کیا زیادہ ہے؟ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ کسی شخص کو گالی دیتا ہے، تو گالی دینا کیا ہے؟ حرام ہی ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر وہی شخص اپنے والدین کو گالی دی تو اس نے گالی، سیم گالی اس نے دوسرے کو دی، وہی گالی اپنے والدین کو دی ہے. تو دونوں میں سے فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگرچہ کام ایک ہی ہے، لیکن جب اس کا تعلق والدین کی نسبت کی طرف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر سنگینی آ جائے گی. وہ زیادہ، ایک بندہ جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، گھر کے باہر پی رہا ہے، کسی گلی چڑھائے میں کھڑے ہو کر پی رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جا کے پینا شروع کر دے، تم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ حرم کے اندر کوئی ایسی حرکت کرے. تو جس طرح کی جگہ ہوگی مقام کے اعتبار سے اس کی سنگینی بڑھ جائے گی. تو اسی طرح ایک بندہ عام آدمی جو ہے نا اس کے حق میں بھی داڑھی کٹوانا، جو شیو کروانا، یہ حرام ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. کفار سے مشابت بھی ہے، اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو طالب علم ہے وہ اگر شیو کروا رہا ہے تو اس کے حق میں اور بھی زیادہ یہ سنگین معاملہ ہے. یہ ایک پہلی چیز ہے جو مروت کے خلاف ہے. دوسری چیز ہے کثرت الالتفات فی الطریق، بلا وجہ غیر ضروری طور پہ ادھر ادھر دیکھنا راستوں میں. ویسے بھی انسان کو نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. یہاں پہ اس نظر کی بات نہیں ہو رہی کہ انسان جو ہے وہ غیر محرم چیزوں کو دیکھے، بلکہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا. کن چیزوں سے؟ ایک تو راستے میں جا رہا ہے بلا وجہ کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے تو کبھی دائیں طرف دیکھ رہا ہے، کبھی دوسری گاڑی کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو دیکھ رہا ہے. ایسے بلا وجہ غیر ضروری طور پہ ایک طالب علم کو، جو بندہ اس راستے پہ چل رہا ہے، اس کو ان چیزوں سے احترام کرنا چاہیے کہ بلا وجہ جو ہے نا وہ کبھی کہیں دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نہیں. یہ غیر ضروری طور پہ جو بندہ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی. دوسری چیز ہے کہ حرام چیز سے تو انسان نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے. ہمارے ذہن میں جب بھی ہم کہتے ہیں نا غض البصر، نظروں کی حفاظت کرنا، نظروں کو جھکا کے رکھنا، تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ مرد ہے تو وہ عورتوں کو نہ دیکھے.
صرف ایک عمومی طور پہ ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی نظروں کو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے تمہیں سبع من المثانی عطا کی ہے، سورہ فاتحہ، اور قرآن عظیم تمہیں دی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اپنی نظروں کو یا ان کی طرف، اپنے آنکھوں کو نہ نگاہ نہ کرو، یہ جو کفار ہیں ان کو جو ہم نے دنیا کی معلوم بتا دیا ہوا بیویوں کی شکل میں یہ چیزیں، تو ایک جو طالب علم ہے نا اس کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے کس چیز سے؟ یہ تو یہ غیر محرم کی طرح دیکھنا تو ہے ہی ہے نا، اس کو وہ لوگوں کے مال کے اوپر اس کی نظر ہو، یا جو امیر لوگ ہیں ان کے مال و دولت کو دیکھ کے مرعوبیت کا شکار ہونا، اس سے بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز سے منع کیا، ان لوگوں کے اس سے منع وہ نہ ہو، لا یہ کیا تھا، تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تمہیں جو ہے نا کفار کا یہ ملکوں میں پھرنا تمہیں متاثر نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ لوگ جو ہے نا، ابھی ایک بندہ جو ہے نا ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی دبئی جا رہے ہیں جی فلانی جگہ جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، تو بعض کا دن سے بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، یار کیا بات ہے میرے پاس بھی ایسے، تو طالب علم کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ طالب علم کی بدبختی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا قرآن و سنت کا، اور وہ اس خزانے کی اہمیت کو جانے بغیر ایک حقیر چیز جس کو دنیا کی مثال اللہ کے رسول نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے گروہ کے ساتھ نکلے تو ایک روڑی دیکھی جو کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، اس پہ ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ تھا، تو آپ نے میں کو کوئی بندہ ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو آپ نے کہ اللہ کے ہاں اس مردار بچہ جو ہے نا بکری کا، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے دنیا کی ہمیں، یعنی اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، دنیا اس قدر حقیر ہے۔ تو طالب علم جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے پاس علم ہے اور دوسرے کے پاس مال ہے، تو طالب علم جو ہے نا وہ مال والے دیکھ کے حسرت سے دیکھ رہا ہو اس کو، یہاں پہ اس چیز کی نفی ہے، یہ نہیں کہ مال کی خواہش ہو تو ہر بندے کو ہے، جائز طریقے سے بندہ کمائے اس میں کوئی حرج نہیں، یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، بعض لوگ میری بات سے وہ لیں گے بچہ پھر یہ اصل جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مرعوبیت نہ ہو، جیسے مرعوب ہو جاتے ہیں نا، یعنی ایک بندہ عالم ہے اس کو چھوڑ کے آپ کسی ایسے بندے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جو مال والا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی جو اسٹیٹس سمبل ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آئی فون ہے یا کوئی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، بائکس ہیں، ان کو دیکھ کے انسان ان سے متاثر ہو اور حسرت کرے جیسے پتہ نہیں کیا ہے، یعنی یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا، وہ علم کا خزانہ اس کے پاس ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس دنیاوی مال و دولت ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو رہا، یہاں پہ اس چیز کی نفی کی جا رہی، ویسے مال جو ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے، مال ایسے لوگوں کے اوپر، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 لوگوں پہ رشک کرنا حسد کے الفاظ ہیں، ویسے وہاں پہ مانا رشک ہے کہ وہ جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور وہ اس کی خدمت میں لگا ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی خدمت کر رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ان لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل جو بات ہو رہی ہے وہ مرعوبیت کی ہو رہی ہے، جو ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے تو اس سے مرعوب ہو جانا بلا وجہ، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، ویسے چاہے وہ جاہل ہو، علم اس کے پاس ہے نہیں ہے، تربیت اس کی ہوئی ہے نہیں ہے، بس اس کے ہاتھ میں جو ہے نا، یا اس کا لباس میں یا اس کی چال ڈال میں جو ان کو امیروں والی ایک چیز ہے تو اس سے بندہ متاثر ہو جائے، اور جبکہ دوسری طرف ایک اہل علم ہو اس سے بندہ متاثر نہ ہو، تو یہ اس چیز کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس بندے کو جو طالب علم ہے وہ لوگوں کے مال کے اوپر نظر آ کے بیٹھا ہوا ہے یا اس کی حسرت کر رہا ہے، تو یہ پھر وہی مثال ہو جاتی ہے جیسے قارون تھا نا، تو جہاں پہ قرآن قارون کا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے جب اس کو دیکھا نا، جب وہ نکلتا تھا اپنے خزانوں کے ساتھ، تو لوگ حسرت کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو غرق کیا نا، جب وہ تباہ ہو گیا زمین میں دھنسنے لگا، تو پھر وہی جو لوگ پہلے دیکھ کے اس کو کہ کاش ہمارے پاس ایسا ہوتا، وہی کہتے تھے شکر ہے ہمارے پاس یہ نہیں۔ تو مقصد یہاں پہ ہے کہ جو طالب علم ہے اس کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور نظروں کی حفاظت یہ نہیں کہ صرف غیر محرم کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہر اس چیز سے جو اس کے مروت کے خلاف ہے، جو علم کی راہ میں خلل ڈالنے والی ہے، یا مالدار لوگوں کو دیکھنا حسرت کے ساتھ اور ان کے مال پہ نظر رکھنا کہ کسی طریقے سے مجھے یہ مال مل جائے، یہ اصل چیز ہے۔
باقی جائز طریقے سے جو کمانا ہے وہ تو ایک دنیاوی ضرورت ہے ہی ہے. آگے ہے او مد الرجلین فی مجمع الناس من غیر حاجت ولا ضرورت داعیہ. یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور بلا ضرورت، بغیر کسی مجبوری یا ضرورت کے اپنی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائے، تو یہ بھی طالب علم کے شعر نشان نہیں ہے، یہ بھی مروت کے خلاف ہے. اس کو چاہیے کہ بادب ہو کے اس طرح بیٹھے کہ پتہ چلے گی کہ طالب علم ہے. یہ نہیں کہ جیسے عام لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹانگیں پھیلا کے. یعنی اس میں اور عام آدمی کے اندر فرق ہونا چاہیے کہ ایک بندہ طالب علم ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اور دوسرا بندہ جو اس علم سے محروم ہے یا عام دنیا دار کوئی آدمی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بیٹھنے اٹھنے میں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ کوئی فرق نظر آیا ہمیں کہ بھئی یہ بندہ طالب علم ہے، یہ بندہ ویسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ باقی جیسے کوئی بندہ، ابھی مثال کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی بندہ ایک مجلس ہے علم کی، اس میں بلا وجہ جو ہے نا بندہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائے، یا اپنے والدین کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور والدین کی طرف ٹانگیں کر کے اگر بندہ بیٹھ جائے. اب والوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ منع کہاں ہے، یا یہ جو ہے وہ میں تو ہر وہ کام کروں گا جو جائز ہے. تو بعض چیزیں ہوتی اصل میں جائز ہی ہوتی ہیں. یعنی اصل میں کیا ہے، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا کوئی منع ہے، حرام ہے نہیں. لیکن اگر آپ کوئی بندہ کسی 100 بندے سے پوچھیں، 100 میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عمل درست ہے کہ آپ یہ والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کوئی بندہ جو ہے نا اپنی ٹانگیں والدین کی طرف منہ کر کے اور ٹانگیں ان کی طرف پھیلا کے بیٹھ جائے. اب اصل میں کیا ہے کہ والدین کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرنا ہے، تو احترام کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان ایسی حرکت نہ کرے جو تعظیم کے خلاف ہو. مثال کے طور پہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کی تعظیم ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ تو اگر کوئی بندہ اس کتاب کو، قرآن پاک کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، وہ کہیں جی زمین تو حدیث میں تو پاک ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں پاک ہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ تعظیم کے خلاف ہے ہمارے عرف کے اندر، یہ درست نہیں ہے چیز. تو اس کا ایک احترام ہے، اور ہمارے ہاں عرف کے اندر احترام سے مراد کیا لیا جاتا ہے کہ اس چیز کو اونچائی پہ رکھا جائے، نیچے نہ رکھا جائے. یہ ہمارے عرف کے خلاف ہے، اور عرف کا اعتبار خاص طور پہ عرف کی وہ چیزیں جو صریح نص کے خلاف نہ ہو قرآن حدیث کی، تو اس کا اعتبار کرنا قرآن کا حکم ہے کہ عرف کا خیال کرنا چاہیے. تو ہمارے عرف میں چونکہ قرآن پاک کو قرآن پاک کے احترام میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو اوپر رکھا جاتا ہے. اسی طرح بعض جو کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس قرآن ہے اور دوسری کو کتابیں ہیں، تو قرآن کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ نیچے قرآن ہے اس کے اوپر کتابیں رکھ دی. اب ظاہر اس میں کوئی بندہ کہ یہ تو جائز ہے نا، اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، تو یہ اس کی تعظیم کے خلاف ہے. جیسے بھی والدین کی میں نے مثال دی ہے کہ ان کے سامنے ٹانگیں کر کے بیٹھنا آپ کا بندہ کہ جس کی دلیل لاؤ، تو ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. یعنی بعض چیزیں انڈرسٹوڈس ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ جو ہے نا انسان کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی، تو یہ جس معاشرے میں ہو رہا تھا اس معاشرے میں کس چیز کو، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بٹن کھول کے پھر رہا ہے، بازو چڑھا کے اور بٹن کھول کے، تو اب کوئی بندہ کہ جی یہ تو حرام تو نہیں ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر چیز حرام ہو تو تبھی آپ نے اسے بچنا ہے. بعض مروت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، آپ کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. بٹن کھول کے پھرنا یہ کیا ہے، ہمارے یہاں کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے بٹن کھولے ہوتے ہیں، گلوں میں چینیں ڈالی ہوتی ہیں، بازو اوپر اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کوئی طالب علم یہ حرکت کرے گا جی یہ منع کہاں پہ، حرام کا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو یہ چیزیں اس کے کیا ہے، کم عقلی کی دلیل ہے کہ جو چیزیں مروت کے خلاف ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. ایک وقار اور متانت ہوتی ہے اہل علم کی، وہ چیز ہے اس کے اندر دکھائی دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جیسے کوئی فلم سٹار ہے نا ان کی طرح آ رہا ہے چل رہا ہے اور پتہ اور لگ ہی نہیں رہا کہ یہ بندہ دین کا طالب علم ہے یا داعی ہے. اسی طرح او صحبت الاراذل والفساق والمجان والبطالین، یہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو ارذل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ذلیل کمینے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. یا فساق، فساق کو اگر ہم آج کے دور میں کہیں تو یہ جو ٹی وی سٹار، جن کو ہم ہمارے یہاں پر سٹار کہا جاتا ہے نا، سٹار ہی بولتے ہیں شاید، یہ جو ٹی وی اداکار ہوتے ہیں یا فلم سٹار جو ہوتے ہیں. فساق، فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جانا. تو ہر گناہ گار جو ہے نا وہ فاسق نہیں ہوتا. جیسے ہر بندہ جو عملی طور پہ کوئی کفری عمل کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بندہ اس کو ہم کافر کہیں گے، یا کوئی بدعتی شخص ہے تو ہم اس کے عمل کو بدعت کہیں گے. اس کو بدعت کہنے کے لیے شروط ہوتی ہے. تو اسی طرح فساق وہ ہوتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کو کریں پھر اس کو نشر کرنا یا اس کو درست سمجھنا یا اس کا دفاع کرنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ جو انسان کرتا ہے.
یوں کہ یہ جو ڈراموں فلموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ آج کی ویسے مثال دے رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی مثال ہے جس کو سمجھنا، اس مطلب کو سمجھنا کے لیے آسان ہے کہ ایسے لوگ جن کو ہم سپر سٹار بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بڑے کوئی نے اچھا کام ہے ان کو، یعنی ایک برائی کر رہے ہیں اور پھر وہ اعلانیہ برائی کر رہے ہیں اور پھر اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر، ایسے لوگ یعنی جو ایک تو کام بھی غلط کر رہے ہیں انسان کے اندر، برائی کو اچھائی بنا کے پیش کرنا یا اس کے لوگوں کے اندر نارملائز کرنا اس کو کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، تو یہ بیسیکلی فساق کی مثال ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو رسپیکٹ دینا، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو آپ دعوت نہیں دیں گے، دعوت دینا اور چیز ہے، ایک ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، کہ آپ ان کو لگے کہ جیسے آپ میں اور ان میں کوئی بڑی قریبی تعلق اور آپ دوست ہیں ان کے، ایسی چیز، یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہے دعوت کی غرض سے ان سے ملنا اور ان کو دعوت دین دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنا کہ آپ دن رات ان کے ساتھ اٹھے بیٹھ رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ جیسے یہ کوئی بہت نارمل چیز ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا جو اللہ کے نافرمان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی دین کا مطلوب ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مجان، مجان کہتے ہیں جو کثرت سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، جن کا کام ہی لوگوں کو ہنسانا ہے، شغل میلہ لگانا، جیسے ہمارے یہاں جو اسٹیج اداکار ہوتے ہیں جو اسٹیج پہ جگت لگا رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، آج کل ٹی ویوں پہ بھی یہ چل پڑا ہے، یا اسی طرح جو پرینکسٹر آج کل ہوتے ہیں پرینک کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پرینک کا لوگوں کو ہنسانا، تو ایسے لوگوں کی صحبت بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایک دم ایسے اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے جھوٹ ہے، دھوکہ دینا یا اس طرح کی چیزیں جو شرن جو ہے نا درست نہیں ہے چیزیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں اختیار کرنی چاہیے، دعوت کی غرض سے ملیں لیکن ان کو رسپیکٹ دینا یا ان لوگوں سے متاثر ہونا یا اس چیز کے متاثر ہونا یا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ایسے لگنا جیسے نارملائز کرنا کسی چیز کو، یہ چیزیں درست نہیں ہے، طالب علم کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تعلیم وہی جیسے جو غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، دین سے غافل ہیں اور ان کو ہے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں پہ تو ایسی جگہوں پہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایسے کوئی بندہ ہے طالب علم ہے اور وہ کسی ایسی جگہ سے نکل رہا ہے جو فساق اور فاجر لوگوں کی جگہ، جہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں، کسی ایسے کلب میں جا رہا ہے، ڈانس کلب میں، وہاں سے جا رہا ہے تو وہ کہ جی مجھے کیا، اب لوگ کہیں گے، لوگ اس کے بارے میں اگر کوئی بری بات کریں اور وہ کہ جی نہیں، مجھے تو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کہتے ہیں مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ جو بات ہے یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے شخص پہ تہمت لگاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کو دوسروں کو منع کرنے میں اپنی اعمال کو درست کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ کیا لینے گیا جہاں پہ وہ یہ اس چیز کا خدشہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ تہمت کریں گے یا اس کے بارے میں بدگمانی ہوگی۔ ایک دعوت کی غرض سے جانا اور ایک ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا اور اس کو نارمل کرنا اور سمجھنا کہ اب لوگ میرے بارے میں برا نہ سوچیں، تو یہ بات لوگوں کا نہیں مسئلہ، آپ خود ایسے کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا ٹائم تھا یا رات کا، نماز کے بعد اپنی وائف کو چھوڑنے کے لیے نکلے، تو دو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آپ نے ان کو دونوں کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، تو صحابہ نے آگے سے کہا کہ سبحان اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور گمان بھی کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون گردش کرتا ہے نا، اس طرح شیطان بھی کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت دی کہ کوئی میرے اس طرح کے بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسا سوچ سکتے تھے، انہوں نے خود بھی یہی کہا کہ ہم اس کے علاوہ کیا گمان کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ان کو وضاحت دی کہ یہ میری بیوی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ شیطان بعض اوقات انسان کے اوپر ایسا حملہ کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو ایسی جگہوں پہ جانا اور پھر لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنا کہ لوگ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ طالب علم کو یا اہل علم کو ایسی چیزوں سے، ایسی جگہوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے جو ان کی وقار اور متانت اور مروت کے اوپر جو ہے نا وہ الزام کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح مسارعت الاحداث والصغار، چھوٹے بچوں کے ساتھ یا جو کم عمر لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان، یعنی جو آپ 14 15 18 سال سے کم عمر کہہ لیں، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستیاں لگانا، تو یہ بھی چونکہ ایک طالب علم اور علماء کی جو ایک وقار اور متانت ہے اس کے خلاف چیز ہے، لوگ ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیا انہوں نے کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ دوستی لگی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو فتنے کا اس کے اپنے لیے بھی فتنہ ہے، جو ایسے بچوں کے ساتھ یا ایسی جو کم عمر جن کے بھی داڑھی نہیں آئی ہوتی، ایسے بچوں کے ساتھ، ایسے نوجوان جو چھوٹے کم عمر لڑکے ہوتے ہیں 14 15 سال کے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ، یہ درست نہیں ہے، یہ اس شخص کے اپنے لیے بھی فتنے کا باعث ہے، کیونکہ انسان کا اب کسی فتنے کا شکار ہو جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں سے خود کو بچانا
جیسے انسان دیگر گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسی چیزوں کے قریب جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا الزنا، زنا سے یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ کیا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اس کے قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ ایسی جگہوں پہ جانا، ایسی چیزوں کو اختیار کرنا جو آپ کو زنا کے قریب لے کے جائیں گی، ان کو بھی اختیار کرنے سے منع کیا. تو یہ بھی انہی میں سے ہے. جو ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے دن سے تو نہیں ایسا معاملہ ہو جاتا، کیونکہ وہ اب ایسی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یا ایسی جگہ پہ خلوت میں چلے جانا ایسے بچوں کے ساتھ. اور پھر جب معاملہ ہو جاتا ہے، پھر جو مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا. شیطان نے تو کیا ہی ہے، لیکن آپ کو خود بھی تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے نا. تو فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے ان چیزوں سے دور رہیں جس سے آپ کو اندیشہ ہو کہ بھئی میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں. ایسی چیزوں سے انسان جو ہے وہ بچے. تو یہ طالب علم ہو یا اہل علم ہو، علماء ہو، ان کو یہ جو ہم نے مروت کے معاملے میں پڑھی ہے کہ اس علم کی حفاظت جو ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے. ان کا لباس ایک باوقار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لباس میں جیسے لوگ، طالب علم ہے اس نے پھٹی ہوئی جو ہے نا جینس پہنی ہوئی ہے، یا ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ کہ جی لوگ میرے بارے میں کیوں ایسا سوچ، تو یہ اس کو پتہ ہی نہیں پھر طالب علم کیا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں سے، ایسے لباس سے خود کو بچانا چاہیے جو اس کے دوسروں میں امتیاز کر سکے کہ بھائی دین کا طالب علم ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نظروں کی حفاظت ہو، اور یہ جو چیزیں ہم نے اوپر پڑھی ہیں، اس طریقے سے علم کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہی آج بھی آپ دیکھ لیں جو اہل علم ہیں، صحیح معنوں میں جو علماء ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ ان کا لباس سادہ ہوگا، بہت زیادہ شوخی والا، یا لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں اپنا اسٹیٹس سمبل شو کرنا، اس طرح کی چیزوں سے وہ بچتے ہیں. جیسے اب آئی فون ہے، تو آئی فون ایک کیا ہے؟ اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے. کیا اس کو استعمال کرنا حرام چیز ہے؟ نہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. گاڑی ہے اچھی، اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں پالی میں، تو گاڑی استعمال کریں، لیکن آپ کی جو چال ڈھال ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جسے پتا ہو کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اپنی اسٹیٹس کو شو کر رہا ہے. چال ڈھال سے بندے کی پتہ چل جاتا ہے، حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے. ایسے آپ کو بڑے ایسے لوگ ملیں گے جو ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ دیا تو اس کو استعمال کرنا خیر کے کاموں میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کرنا کہ ہم ایسا کریں گے تو لوگ جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس ہم سے متاثر ہو جائے گی، وہ ہماری بات سنیں گے، یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے. جنہوں نے سننا ہے سنیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اب آپ خود کو ان کے رنگ میں ڈھال لیں. بجائے ان کی اصلاح کرنے کے خود ان کے طریقے اختیار کرنا شروع کر دینا، یہ غلط بات ہے. جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جن کا درست استعمال کرنا جائز ہے، ان کو استعمال کریں. لیکن لوگوں کو تبلیغ کے لیے اس کام کو یا اس وسیلے کو اس اختیار کرنا جو شرعن جائز نہ ہو، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا، آپ نے نہیں کیا. یہ ایسے جیسے بندہ کہ جی لوگ بات نہیں سنتے، لہٰذا ہم نے ایک میوزک کنسرٹ رکھتے ہیں، لوگ وہاں پہ جب سارے آئیں گے تو پھر ہم وہاں پہ تبلیغ کریں. یہ جو چیزیں یہ درست نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک سٹار جو ہے نا آج کل، وہ وہ یہی، یہ جو اراذل قسم کے لوگ ہیں نا، ذلیل، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن جو اپنی بہن بیٹیوں کو بھی دکھا رہے ہیں. اور بعض اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو مظاہر جو ہے نا وہ دین کا انہوں نے اپنے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے. داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، بیگم جو ہے وہ بھی برقعے میں ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. تو کوئی بات کرے تو آگے سے جواب ہوتا ہے جی ہم اسلام کا اچھا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا نارمل ہے، اسلام پہ ایسا سخت نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں. تو یہ بظاہر سوچ بڑی اچھی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ غلط چیز ہے. اپنی بیگم کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ اور چیز ہے. اس کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں، یہ دوسری چیز ہے. ہنسی مذاق کرنا یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. مذاق سے مراد یہ نہیں کہ جھوٹ ہوتا تھا اس میں، یعنی ہنسی مذاق کرنا. جیسے ایک حدیث میں تھا، آپ نے ایک دفعہ دوڑ لگائی سیدہ عائشہ کے ساتھ، تو ایک نارملی جو ایک انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو انسان نارمل رہنا چاہیے، ہنسی مذاق کرنا، اچھے طریقے سے اچھے دماغ کے ساتھ رہنا. یہ اور چیز ہے. آپ ان کی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ اور چیز ہے. تو دو چیزوں میں فرق کیا نا، اور اس کو اس لیے کرنا جی یہ اسلام کا ہم اچھا چہرہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ایسے شخص کی جو سوچ ہے وہ درست کرنے والی بات ہے. یہ نہیں کہ اب ہم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اسلام کا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے ہم ایسی حرکتیں کریں جو بظاہر جو ہے نا اسلام کے ہی خلاف ہوں، اور ہم ان کو، ہمیں لگ رہا ہے جی بڑا ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے انسان کو، خاص طور پہ جو طالب علم ہے، علماء ہیں، ان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایسے معاملات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو لوگوں کے، بلکہ صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ صلی صالحین کے بارے میں کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے کوئی پھل وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بھائی لے کے نہیں بھیجتے تھے تاکہ دوسرے بچے دیکھیں ان سے حسرت نہ کریں، ان کے دل میں نہ ایسی کوئی چیز آ جائے. کس وجہ سے کہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اس کو اتنا پبلک میں ہر اٹھتے بیٹھتے ویڈیوز بنا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، اور اس کی وہ کر رہا ہے، تو اس سے جو عام مڈل کلاس ہے یا جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کیا سوچے گا؟ اس کے دل میں ان کی عزت نہیں پیدا ہوگی؟ ہوگی.
تو ایسا کام آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ کو مثال کے طور پہ کہیں پہ پیزا کھانے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، کہیں پہ میک ڈونلڈ میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، یعنی جو برانڈیڈ چیزیں ہیں نا ان کو شو آف کرنا ان کا، تو یہ طالب علم کے شان نشان نہیں ہوتی، کیونکہ اسے لوگوں کے دلوں میں کیا آئے گا کہ کاش ہمارے پاس بھی ہو، پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں کو. تو ان چیزوں سے متاثر کرنا یا ہونا یہ اصل چیز ہے، اس کی نفی ہے. ان کو استعمال کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان سے متاثر ہونا، مرعوب ہونا، یہ اصل جو ہے نا، یہ طالب علم کے شان نشان چیز نہیں ہوتی. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اپنے کو اچھی گھڑی پہن لی ہے تو اس میں دکھانی اتنی مہنگی گھڑی ہے، اس میں یہ لگا ہو، اس میں یہ ہو. بھئی آپ نے لی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کا شکر کریں، اس کو استعمال کریں جیسے اس کا درست استعمال کرنے کا طریقہ ہے. اب ہمارے سامنے جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، عبد الرحمن بن عوف کی. وہ اپنے طور کے منیر تھے، لیکن ان کی لائف میں کہیں ایک واقعہ بھی آپ نے ایسا دکھا دیتے کہ کبھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی. لگتا ہی نہیں تھا جیسے دوسرے آدمی تھے ویسے ہی وہ تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ باہر سے آنے والا بندہ یہ نہیں پہچان پاتا تھا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ لوگ صحابہ کے سامنے اس لیول پہ آ کے بیٹھتے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے پوچھا تم میں سے محمد کون ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کون ہے. تو یہ کس کا تھا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے، کہ صحابہ کرام احترام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کو ایسا حلیہ یا ایسے معاملات نہیں اختیار کرنے چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں ہوں، کہ شو آف ہو، یا اس طرح اسٹیٹس سمبل جو ہے نا وہ بن جائے لوگوں کے اندر، یہ فلاں چیز ایسے فلاں چیز. آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، لیکن اس کی شو آف یا شوخیاں ماننا جس کو کہتے ہیں وہ نہ کریں. تو یہ آج کل خاص طور پہ جو ٹک ٹاک ہیں یا اس طرح کے جو ریلز بناتے ہیں، اس میں عموماً یہی ہو رہا ہوتا ہے، اپنا گھر دکھا رہے ہیں بڑا بڑا. ابھی اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر کریں. لوگوں کو دکھا رہے ہیں کبھی کوئی نیا، میں نے بیڈ لے لیا، میں نے موبائل لے لیا، میں نے آج گاڑی لے لی، آج یہ فلانی چیز ہے جی، یہ میرا شوق ہے. تو بھی شوق ہے تو آپ اپنے تک رکھیں، لوگوں کو دکھا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ لوگ بھی نیچے حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہو یہ چیز. تو یہ جو اس کو ایک لوگوں کے اندر روب ڈالنا یا اپنی شو کرنا، اس چیز کی نفی ہے. تو آج یہ جو ہم نے جتنا پڑھا، یہ طالب علم کے لیے خاص طور پہ بڑا اہم اصول تھا کہ جو بندہ علم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ ان طرح کی خلاف مروع جو چیزیں ہیں ان سے میں بچے، لوگوں کے مال پہ نظر نہ ڈالے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے، ایسے لوگوں سے متاثر ہونے سے منع کیا کہ کفار کا ملکوں میں گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ یہ حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ تمہیں دنیا کی زینت تم چاہتے؟ کفار نے کہا جی ان لوگوں کو ہٹا دیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عبس وتولیٰ. جب ایک نبینا شخص آیا تھا، انہوں نے کہا ان کو ہٹا دیں، تو آپ نے میں کہ ان کے ساتھ ہی رہنا. سورہ کہف میں کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے ساتھ خود کو رکھیں جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح شام. چاہے وہ ان کی دنیا کی نظر میں کیا ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، کمی کمی لوگ ہیں، وہ ایسے بہت تھے. یہ تو ہمیں ہمارے معاشرے میں جو ذلیل لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں. انبیاء کو یہ تانا دیا جاتا کہ اگر آپ کی پیروی کرنی تو امیر لوگ کیوں نہیں کرتے، پیسے والے کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو ان کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دیں، تم نے نہیں ان کا ساتھ چھوڑنا جو اللہ کو پکار رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو نیک لوگ ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ سنا اور سنا اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہمارے حدیث کا درس ہے وہ بہت ہی اہم